اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے خلق کیا۔ آج ہم موجود ہیں جناب سید خرم عباس نقوی صاحب کے ساتھ، جو کہ بہت ہی مشہور جمالوجسٹ، نیومرولوجسٹ، جیم سٹون ہیلنگ کے ایکسپرٹ، ریلیجس اسکالر، اور بہت سے کالم ان کے جو ہیں بہت سے سٹونز پہ آ چکے ہیں، بہت سے نیوز پیپرز میں اور میگزینز میں، اور بہت سے انہوں نے ٹی وی شوز بھی کیے ہوئے ہیں۔ اور آج ایک بڑا خاص ایک ٹاپک ہے، بلکہ دو ٹاپکس تھے جو کہ تھوڑی بہت سملیرٹی کی وجہ سے میں نے شاہ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم اس کو مرج کر کے ایک میں کرتے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے ہمارا خیر۔ جس طرح قرآن کی آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وہ خیر کا ہاتھ۔ سب سے پہلا سوال تو ہمارا یہ ہوگا شاہ صاحب سے کہ وہ خیر کا ہاتھ ہیں کون، اور اس کے بعد ہم لوگوں میں ایک نارمل بات جو کنورسیشن میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ خیر نہ لا تے خیر نہ جا، اور کیا کہتے ہیں سب خیر ہوگی، یا اللہ خیر کرے گا، یا اللہ سے خیر کی امید رکھو۔ تو شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید۔ جی بسم اللہ۔ مجھے یہ بتائیے خیر کیا ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس نے ہمیں 14 عالمین دیے اور ان پر فخر کر کے اس نے اپنے آپ کو رب العالمین ہونا فخر کیا، اور انہی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ بے شک۔ تو ڈیفینیٹلی کی بات ہے کہ ہر اچھی بات کا منبع آپ کو فقط اور فقط اہل بیت کا گھر نظر آئے گا۔ اس میں شک نہیں۔ اگر 1,24,000 انبیاء تھے تو ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خاصیت تھی، اور ان تمام خاصیتوں کے مجموعے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ بے شک۔ اگر تمام نبیوں کا مجموعہ جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر ان کی پاک زبان سے ارشاد فرمائے ہوئے خیر العمل کو میں یہاں بیان کرنا شروع کروں گا کہ خیر العمل جو ہے، جو سب سے بہترین عمل خیر ہے، وہ کیا ہے؟ تو ان چیزوں سے بہت ساری چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ ٹھیک۔ عمل خیر کے لیے جب حکم آیا اللہ کا کہ غدیر خم کے میدان پر روک لو، ان کو بلا لو، ٹھیک ہے، جو آگے گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ، بالکل۔ جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو، وہ اور جب بصرہ یہ والی سب کے طرف سب گئے۔ اکٹھے ہو جائے، کیونکہ چوراہا تھا ایک جہاں سے بالکل۔ ہر سٹی کو اپنے اپنے لوگ جو ہیں وہ منتشر ہو جایا کرتے تھے، جنکشن تھا ایک۔ جنکشن تھا ایک، تو وہاں پر روک لو۔ تو کہا کہ کیا کہہ کر ان کو روکا جائے؟ تو ان سے کہیں کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ آؤ سب عمل خیر کی طرف، حیا علی حیا علی خیر العمل۔ خیر العمل۔ اسی لیے آج ہماری اذانوں میں یہ لفظ تواتر کے ساتھ ہے کہ حیا علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل خیر کی طرف۔ تو وہ عمل خیر ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اور یہ خیر لفظ جو خیر آ رہا ہے، خیر کیا ہے؟ بیسیکلی تو بات چیز ہے خیر کیا ہے۔ تو اس کے اندر اگر آپ قرآن پاک کے اندر جائیں تو جیسے آپ نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ یہ پڑھی ہے، اور اسی طرح سورہ بینات کی آیت نمبر 7 بھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ خیر البریہ۔ واہ، ایسا ہی ہے۔ بے شک۔ تو اس کا جو ہے بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ تو جب خیر البریہ والی آیت اتری نا، صحابہ کرام نے پوچھا جناب رسول خدا سے، یہ خیر البریہ کون ہے؟ تمام مخلوقات میں سے جو سب سے اچھے ہیں وہ کون ہے؟ کیا حضرت آدم ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا حضرت نوح ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ ہیں؟ نہیں۔ حضرت موسیٰ ہیں؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم ہیں؟ نہیں۔ کہا کون ہے؟ سامنے سے مولا علی علیہ السلام تشریف فرما رہے تھے، لا رہے تھے، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
हाजा खैर البریہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ خیر البریہ ہے. تمام مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق جو ہیں وہ یہ ہیں. اب جو خیر البریہ ہے نا, اب اس کو اگر ہم لے جائیں دوسری طرف تو یعنی کہ خیر علی ہیں, تو جو فکرہ ہے نا خیر نہ لاتے خیر نہ جا, ہاں یعنی کہ علی کی ولایت کے ساتھ جا اور علی کی ولایت کے ساتھ آ, واپس آ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے خیر. ہوں ٹھیک ہے. اب خیر جو ہے وہ بیسیکلی خیر البریہ ہوں یا حی علی خیر العمل ہوں. جب حی علی خیر العمل کہا تو ساتھ ہی پورا خطبہ دینے کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا پس اس کا یہ علی مولا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ جو خیر ہے وہ جو ہے بیسیکلی وہ حضرت علی علیہ السلام کا لقب ہے, حضرت علی علیہ السلام کی خاصیت ہے. تو جو بھی خیر کا لفظ اپنے لیے یوز کرتا ہے تو سمجھیں کہ وہ ولایت علی بن ابی طالب کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہے. اب اس کے اندر جو آپ نے دوسری چیز کی ہوئی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء, تو آج کل کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جاہل ابن جاہل یا کوئی بھی اٹھ کے بڑا اپنے آپ کے نام کے ساتھ فوراً لگا دیتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء. یعنی کہ الیکشنوں میں بھی جیتنے کے بعد یہاں تک کہ کوئی اگر یہ کیا نام ہے میونسپل کمیٹی کے الیکشن جیت جائے تو وہ بھی نام کے ساتھ لگا کے بیٹھا ہوا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء. بلدیاتی الیکشنوں میں بھی. اور یہ خدا کا خوف نہیں آتا ہے ان لوگوں کو, یہ اپنے ناموں کے ساتھ یہ چیزوں کو فٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء, ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی اس کا اگر آپ کو مفہوم سمجھ میں آ جائے تو اپنے ناموں کے ساتھ آپ کبھی مت لگائیں یہ, سبحان اللہ. کیونکہ ہم کبھی نا امیدیوں میں ہوتے ہیں, کبھی ہم غلط کاموں کی طرف ہوتے ہیں, بے شک. کبھی ہم کہیں ہوتے ہیں, کبھی ہم کہیں ہوتے ہیں. تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاء جسے اللہ نے عزت دی, جسے چاہے اللہ عزت دے اور جسے چاہے اللہ ذلت دے. بے شک. تو یہ فکرہ یزید لائن نے بھی پڑھ دیا تھا دربار میں, پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے. ان کے سامنے ہی پڑھ دیا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء. تو میری پاک بیوی نے جواب بڑا پکا اور کرارا قسم کا دیا تھا, اور کمال کا جواب دیا تھا واہ واہ. کہ یہ تجھے وقت بتائے گا کہ اللہ نے عزت کسے دی اور ذلت کس کا مقدر ٹھہری. واہ واہ. اور وقت نے پھر بتایا بے کہ شک. عزت کن کی تھی اور ذلت کس کا مقدر تھی, بے کہ شک. آج وہ یزید کا نام ہی ایک گالی بن چکا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. کسی کو انتہائی برا کہنا ہو تو اس کو کہتے ہو تو یزید تھے نہیں ایسی. بالکل. تو اس کے اندر ہم جو اس نے جب یہ پڑھا اور یہ چیز دی تو یاد رکھیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کا حقیقی معنی یہ ہے جسے اللہ نے عزت دی, جسے اللہ نے عزت دی اس کو ازل سے دی تھی اب تک دیے رکھے گا. واہ واہ. اور جسے اللہ نے ذلت دی اسے ابد سے ذلت دی تھی اور ازل تک ذلت میں ہی رکھے گا. ذلت میں ہی رکھے گا. سبحان اللہ. تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء. وَتُعِزُّ مَن تَشَاء ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ اہل بیت اطہار کے لیے ہے, اور وَتُذِلُّ مَن تَشَاء ان کے دشمنوں کے لیے. جو بھی اہل بیت کے دشمن ہیں وہ ذلت میں ہیں اور رسوائی میں, گمراہی میں, بے شک. لعنت کا طوق ان کے گلوں میں ہے. بے شک. اور عزت فقط محمد و آل محمد کی ہے یا جو ان کی پہچان کروائی اس کی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو یقین ہو گیا ہوگا کہ آپ کو کہ خیر اور عزت یہ فقط ہے ہی اہل بیت کے گھرانے کی خاصیت. تھوڑا سا شاہ صاحب اس پہ روشنی ڈالیے کہ جس طرح آپ نے بولا تھا پاک سیدہ کا وہ خطبہ, اس میں انہوں نے بولا تھا کہ پوری آیت اگر تم پڑھو تو اس میں آگے ہے بیدک الخیر اور وہ ہم ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس بات کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر کے سمجھائیں کس طرح ہے بیدک الخیر. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جب آیا تھا نا غدیر خم میں حی علی خیر العمل, حی علی خیر العمل آیا تھا بہترین عمل خیر کی طرف, تو سارے صحابی چونک پڑے تھے. کیا دین اسلام کی ابتدا میں رسول کا ساتھ دینا عمل خیر نہیں تھا؟ کیا بھوکے پیٹ کاٹنا عمل خیر نہیں تھا؟ کیا ہجرتیں کرنا عمل خیر نہیں تھا؟
کیا کیا بات ہے، شہادتیں دینا عمل خیر نہیں تھا؟ سبحان اللہ، کیا گھر بار لٹا دینا عمل خیر نہیں تھا؟ تمام کاموں کے بعد رسول خدا کے ساتھ حج اکبر ادا کرنا عمل خیر نہیں تھا؟ تو عمل خیر ہے کیا؟ تو عمل خیر ہے بیسیکلی من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور انہوں نے کہا کہ علی مولا جو ہے وہ دوست کے زمرے میں اگر آتا ہے تو پھر یہ فکرہ یوں ہے جس کا میں مولا، یعنی جس نے رسول اللہ کو دوست سمجھا، مالک اور آقا نہیں سمجھا، رہبر نہیں سمجھا. شاہ صاحب میں کسی سے بھی یعنی کہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں میں سب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کسی صحابی نے آج تک اتنی جسارت کی ہے کہ وہ اپنے منہ سے یہ بول سکے کہ میں رسول اللہ کا دوست ہوں؟ دوست یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. پاسبل ٹھیک ہی ہے. نہیں ہے. اب اس کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا، ٹھیک ہے، کہ یہی عمل خیر ہے اور یہی عمل ہے، تو بروز محشر قرآن پاک کی ایک اور آیت آ جاتی ہے اس کے اندر کہ جب جنتیوں کو جنت دے دی جائے گی اور یہ چل پڑیں گے جنتوں کی طرف، تو پھر مقام پر ان کو روک لیا جائے گا، جیسے غدیر خم پہ روک لیا گیا تھا، وہاں جنت جانے سے پہلے روک لیا جائے گا اور ان سے ایک سوال پوچھا جائے گا. وہ سوال کیا ہوگا؟ اس سوال کے بارے میں قرآن نہیں بتاتا لیکن اہل بیت اطہار بتاتے ہیں کہ اس دن، اب تو بہت اہل سنت علماء نے بھی اس کے بارے میں یوٹیوب کے اوپر موجود ہے کہ وہ جو سوال ہوگا نا کہ ہم نے ان سے ایک سوال پوچھنا ہے، وہ سوال مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں ہوگا، اور جو اس ولایت پر اترے گا اس کو آگے جانے دیا جائے گا اور جو ولایت سے ہٹ جائے گا اس کو پیچھے پلٹا دیا جائے گا. یہ شہادت دینی لازمی ہوتی ہے یعنی کہ ولایت کی. اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کیا آپ سے میں یہ پوچھوں کہ ہمارا کل انبیاء پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہے، کل رسولوں پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہے. بیسیکلی ہمارا علی ولی اللہ پڑھنا ہی، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسا ہی ہے. علی ولی اللہ، اللہ کی گواہی، جناب رسول خدا کی گواہی، اس کے بعد ولایت کی گواہی ہی ختم نبوت کا اعلان ہے. سبحان اللہ. اور جو سورہ البقرہ کی کوئی آیت بھی ہے ومن ازلم، کچھ اس طرح کی ہے، میں غلط نہیں پڑھنا چاہتا، کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو ہماری طرف سے ایک شہادت کو چھپاتا. یس بالکل صحیح ہے. اب اس کے اندر جو چیزیں ہیں ہم ان کے لیے، کیونکہ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ نے یہ قرآن جو تھا وہ اتارا تھا، یہ جتنی بھی کتابیں یا مصحف اتارے وہ اپنے ہادیوں کے ذریعے اتارے. ٹھیک ہے. اب ہادیوں کے ذریعے جو اس نے ان پر اتارے تھے سارے کے سارے، تو وہ ہادی ہدایت یافتہ تھے، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے. تو جتنا دین لے کر آئے وہ سب کے سب ہادی لے کر آئے. بے شک. کتابیں جتنوں پر اتری وہ سب کے سب ہادی تھے. آخری کتاب قرآن پاک جو تمام چیزوں کا منبع تھی وہ تھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ. بالکل ایسا ہی ہے. بے شک. تو وہاں سے انہوں نے بانٹ دیا اس کو دو چیزوں کے اندر کہ حدیث یہ اتری تھی کہ میں امت میں دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت، میرے اہل بیت. حدیث طارق جو ہے انی تارکم فیکم الثقلین. اب انہوں نے اس کو تبدیل کیا سنت کے اندر، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک سنت. ٹھیک ہے. بالکل. اب وہ جو ہے قرآن جو ہے وہ بھی آپ وہ ساکت ہے، بالکل پڑھنے لکھنے میں آتا ہے، ہاں، بولنے میں نہیں آتا. بولنے میں نہیں آتا. قرآن بھی پڑھنے لکھنے میں آتا ہے، ہاں. قرآن خود بولتا نہیں ہے. ان کو سمجھانے کے لیے قرآن ناطق کی ضرورت تھی. بے شک. تو کیا خیال ہے کہ جو اہل بیت تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ بہت بڑی دلیل ہے. باقیوں کو معلوم تھا کہ سنت کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اہل بیت کو معلوم نہیں تھا سنت کیا ہے. اہل بیت کا طریق کچھ اور تھا، بالکل ان کا طریق کچھ اور تھا. تو ولایت اور عبادت اور آپ کی قبولیت اور اس کے ساتھ جنت کی ضامنیت فقط اور فقط محمد و آل محمد کے صدقے. بے شک. اور محمد و آل محمد جیسی بہترین سنت ادا کر سکتے ہیں نا. جیسے وہ ایک بڑا مزے کا فکرہ ہے کہ رسول اللہ کو ماننے والے کہتے ہیں کہ جی ہم سنی ہیں، علی کو ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. ایسا ہی ہے. تو جتنی محبت رسول خدا مولا علی علیہ السلام سے کرتے تھے میرے خیال ان سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہوگا. اور جس طرح کی سنت پر عمل مولا علی علیہ السلام نے کیا، اس طرح کی سنت کوئی ادا نہیں کر سکتا، تو مولا علی علیہ السلام سے بڑا کوئی سنی نہیں تھا. بے شک. بے شک ایسے ہی ہے. ایسا ہی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. دعویٰ کرنا اور بات ہے،
کہ ہم جی سب سے محبت رکھتے ہیں, سب سے ون ٹو آل کرتے ہیں, ہر چیز ہے, لیکن سب کو برابر رکھنا کہ نہیں جی ہمیں نہیں پتا کیا تھا کیا نہیں تھا, یعنی کہ حق کو چھپانا. ہم تو اس دور میں تھے ہی نہیں, اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. جی ہم تو تھے نہیں جی, جو ہو گیا چھوڑو جی میٹھی بہو جی, ہم نہیں جانتے اس چیز کو. تو یاد رکھیے گا حق کے ساتھ ہونا ہی حق ہونے کی دلیل ہے, لیکن حق کے ساتھ اگر آپ ناحق کو بھی ساتھ رکھیں گے تو آپ حق پر بالکل نہیں ہیں. بے شک ہے, صحیح ہے. اور شاہ صاحب جاتے جاتے تھوڑا خیر کو تھوڑا سا کچھ ورڈز میں سموتے جائیں مزید. خیر کو جو ورڈز میں سمجھوں گا اور کیا اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کل کائنات کا دار و مدار ہی خیر پر ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم یا خیر البریہ, یا مولا علی علیہ السلام کے روزے پہ بھی لکھا ہوتا. بلکہ اس کے اور میں تھوڑا سا آپ کو مزے کی بات بتا دوں تو بری امام سرکار ہیں جی ان کو بری امام کہا جاتا ہے. بالکل. تو چونکہ اس کو تقیہ کا دور تھا, یہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, تو ان کا جو مشہور ترین وظیفہ تھا جی چپکے چپکے دہرایا کرتے تھے, جس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا, وہ یہ تھا من امام و خیر البریہ. واہ واہ سبحان اللہ. من امام و خیر البریہ. اب بیچ کے اتنا بڑا فکر تو کسی کو یاد نہیں ہوا, باقی بری جو تو یاد بھول رہا. گئے, تو امام بری یاد رہ گیا ان کو, تو اب وہ امام بری جو ہیں وہ لگائے رکھتے ہیں, من امام و خیر البریہ بھول چکے. اگر اس کو تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے تھوڑا آپ اگر اس کی ٹرانسلیشن کر دیں پلیز. میرے امام خیر البریہ ہیں. واہ واہ بے شک. میرے امام خیر البریہ ہیں, وہ یہ کہا کرتے تھے. تو اب اس کا تو کسی کو نہیں پتا تھا خیر البریہ کون ہے, یہ تو وہی جانتے تھے, کیونکہ جو بہت زیادہ لوگ جو اہل سنت کی طرف ہیں انہوں نے یوں کیجئے کہ انہوں نے تفسیر اور قرآن کو بہت کم جو ہے اس کو لاگو کیا, باقی کو زبانی زیادہ پڑھا ہے. لیکن خیر البریہ کے بارے میں تفسیر میں انہوں نے لکھا جی کوئی بھی مومن جو ہے نا وہ خیر فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے. وہ جو سب سے افضل ہو, مخلوقات میں سب سے افضل ہو, وہ خیر البریہ جی کوئی بھی مومن ہو سکتا ہے. مجھے بتائیں آپ کا کون سا مومن ہے جو حضرت آدم سے افضل ہے؟ کوئی بھی نہیں. حضرت نوح سے افضل ہے؟ کیا کوئی انسان آپ مجھے دکھا سکتے ہیں جو انبیاء اور رسول سے افضل ہو؟ بالکل بھی نہیں. میں دکھا سکتا ہوں, سوائے مولا کی کائنات کی ذات کے علاوہ کوئی افضل نہیں ہے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کنت مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر تو واضح انہوں نے فرما دیا نا اس بات کو کہ جس کا میں مولا, تو کیا جناب رسول خدا تمام انبیاء کے رسولوں کے مولا ہیں یا نہیں ہیں؟ واہ واہ بے شک ہیں. تو جب وہ ان کے سید مولا الانبیاء. سید الانبیاء ہیں, سردار ہیں ان کے, بے شک. اور تمام نبیوں نے اپنی امت کے ساتھ جنت میں جانا ہے یا نہیں؟ بے شک جانا. تو جنت میں جس جنت میں جانا ہے تمام نبیوں اور رسولوں نے امت کے ساتھ, اس کے سردار کون ہیں؟ ان کے بیٹے. تو جب حسن و حسنین سردار ہیں جو جنت کے ہیں جس میں تمام نبی اور کل معصومین موجود ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ افضل سردار ہوتا ہے یا رہنے والا ہوتا ہے؟ رعایا ہوتی ہے. بے شک سردار ہوتا. تو بس یہیں سے آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ جو امام کا درجہ ہے یہ بہت بلند ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو خیر البریہ ہیں یہ کل کائنات کے لیے خیر البریہ ہیں. بے شک. آج کی اس ٹاک کو اینڈ کریں گے خیر نہ لا تو خیر نہ جا کے ساتھ. باقی یہ تھی آج کی ویڈیو. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.